الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجبتم إلى الوليمة فجيبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج میں بھی اور آپ بھی ہمارے برادر گرامی محترم میاں شوکت علی خان لالے کا صوبائی وزیر عشر و زکوٰۃ صوبہ پنجاب کے بیٹے میاں انعام باری سلمہ ہو کے ولیمے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. میرے دوستو، نکاح کا عمل منگنی ہو، نکاح ہو، ولیمہ ہو، یہ ساری کی ساری عبادات میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ نکاح ایک عبادت ہے، یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے. اس لیے پیغمبر سلام نے نکاح من سنتی کہہ کر اتنا بڑا اعزاز نکاح کو دیا کہ نکاح میری سنت ہے، اپنی طرف نسبت فرمائی. بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہو وہ کتنی بلند و بالا ہے. نکاح من سنتی، میری سنت ہے. اور جو پیغمبر سلام کی سنت ہے وہ عبادت ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. خدا تک پہنچنے کا راستہ وہی ہے جو پیغمبر سلام نے امت کو دیا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں پیغمبر سلام نے اپنا راستہ ہمیں دیا تاکہ میرا امتی ہر وقت خدا تک پہنچنے کے راستے پر چلتا رہے. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت. اور پھر ولیمے کے بارے میں فرمایا، ایک صحابی فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کر اگرچہ بکری کے ساتھ کیوں نہ ہو. اور آپ نے تاکید فرمائی، اے لوگو اذا اجبتم الولیمہ، اگر تمہیں ولیمے کے لیے دعوت دی جائے فاجیبو، دعوت کو قبول کرو، حاضری دو، وہاں پر جاؤ. ولیمے کی دعوت ایک سنت دعوت ہے. یہ آج کا کھانا کوئی رسم و رواج کا کھانا نہیں ہے، یہ سنت کھانا ہے. اور یاد رکھو، ہر سنت میں نور ہوتا ہے، اس کھانے میں بھی نور ہوتا ہے، کھانوں کے اندر بھی نور ہوتا ہے. اس لیے انسان کے اندر جب کھانا جاتا ہے، نورانی چیز جاتی ہے، تو اس سے انسان کو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے. اور اگر حرام اور مشتبہ چیز جاتی ہے تو انسان کے اندر ظلمت پیدا ہوتی ہے، خدا سے دور ہوتا ہے.
اس لیے قرآن مجید نے کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ، نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال کی توفیق بھی اس پر موقوف ہوتی ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، قرآن مجید نے نکاح کے بارے میں ویسے تو بہت سی آیات ہیں، پیغمبر السلام نے خصوصاً خطبہ نکاح میں 3 آیات تلاوت فرمائی ہیں، لیکن یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ روم کی، اس میں اللہ نے فرمایا من آیات ہی، فرمایا یہ میری نشانی ہے، یعنی نکاح کے عمل کو اور ہماری بیوی بچوں کو فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ من آیاتی، من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میری نشانی ہے کہ میں نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، کوئی اجنبی جگہ نہیں رکھی، کوئی اور ترتیب نہیں رکھی انسانوں کے پیدا ہونے کی، بلکہ ہم میں سے ہمارے جوڑے بنائے۔ آدم السلام میں سے اما حوا کو پیدا کیا گیا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے۔ فرمایا یہ نکاح کا جو عمل ہے یہ میری نشانی ہے، من آیاتی ہی، یہی وجہ ہے کہ 2 اجنبی ہوتے ہیں، خاندان اجنبی ہوتے ہیں، ہر جگہ تو رشتہ داریوں میں شادیاں نہیں ہوتی، اجنبی جگہ پر بھی ہوتی، لیکن نکاح کے 2 بول بولنے کے بعد ایسی محبتیں ہو جاتی ہیں کہ خاندان ایک دوسرے کے بن جاتے ہیں۔ یہ اتنی جلدی دلوں کے اندر اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ حالانکہ آپ کاروبار کرتے ہیں، مثلا آپ کا بڑا اچھا پارٹنر ہے، لیکن وہ پارٹنر آپ کی حد تک تو محبت ہوگی، لیکن آپ کی فیملی اور پورا خاندان متوجہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی جگہ نکاح ہو جاتا ہے تو لڑکی کا پورا خاندان کہتا ہے بھائی یہ ہمارا جوائی ہے یا ہمارا داماد ہے، اور لڑکے کا سارا خاندان کہتا ہے بھائی یہ بچی تو ہماری بچی ہے۔ اب دیکھیے پورے خاندان کی یہ جو اللہ تعالیٰ نے دلوں کو تبدیل کیا، فرمایا من آیاتی ہی، اس لیے کہ یہ میری نشانی ہے، یہ میری نشانی ہے کہ ایک لمحے کے اندر تم نے نکاح کے 2 بول بولے اور میں نے دلوں کو تبدیل کر دیا۔ ازواج لتسکنوا، اب آگے بیان کیا کہ یہ شادی کا مقصد کیا ہے، کہ یہ کیوں کی جاتی ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے بیوی بچوں سے سکون حاصل کرو۔ یعنی ہمارا مرکز سکون جو ہے ظاہری طور پر دیکھیں، سکون کے 2 چیزیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ باطنی چیز اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے دل کو چین ملتا ہے۔ لیکن ظاہری سکون یہ ہے کہ آپ کا گھر بار ہر چیز مناسب ہو، آپ کام کاج کر کے جب گھر واپس آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہر چیز سلیقے کے ساتھ ملے، محبت کرنے والی بیوی گھر میں آپ کو ویلکم کرے، بچے آپ کو ویلکم کریں۔ یہ جو ظاہری سکون کا جو سبب ہے ان میں سب سے اہم سبب فرمایا وہ تمہاری بیویاں ہیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اس سے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اس نقطے کو، کہ ہم جو ادھر ادھر سکون کچھ لوگ تلاش کرتے ہیں تو یاد رکھو سکون کا مرکز کو آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ نفس اور شیطان انسان کو ادھر ادھر لے جاتا ہے کہ اس سے سکون ملے گا، اس سے سکون ملے گا۔ قرآن کے تسکنوا الیہا کہ سکون حاصل کرو، کس سے حاصل کرو؟ الیہا، اپنی بیوی بچوں سے حاصل کرو۔ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے ہمارے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ظاہری اسباب سکون میں سے سب سے اہم تمہارا گھر ہے، جہاں تمہارے بیوی بچے رہتے ہیں، لتسکنوا الیہا، وہاں جا کر تم سکون حاصل کرو۔ پہلی بات تو یہ بیان کی کہ اپنے گھر میں سکون تلاش کرو، باہر تلاش نہ کرو۔ ہم باہر تلاش کرتے ہیں، میاں گھر میں سکون ہے، لتسکنوا الیہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودہ، اور دوسری بات بیان فرمائی قرآن نے کہ تمہارے درمیان محبت رکھی، یہ رشتہ محبت ہے، یاد رکھو، یہ حاکمیت کا رشتہ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے شادی کر لی تو بیوی پر حاکم بن گیا، ہر وقت ڈنڈا چلایا، ہر وقت روب دکھایا، نہیں۔ قرآن کہتا ہے جعل بینکم مودہ، یہ محبت کا رشتہ ہے کہ تمہارے درمیان محبتیں ہونی چاہیے۔ اگر محبت نہیں ہے تو یہ رشتہ چلنے والا نہیں، اگر چلے گا بھی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی میاں بیوی، ہم سبھی کہتے ہیں میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار ایک ٹریکٹر کا پہیہ ہے اور ایک موٹر سائیکل کا پہیہ ہے۔ مرد سمجھتا ہے میں ٹریکٹر کا پہیہ ہوں، بیوی کو بناتا ہے موٹر سائیکل کا پہیہ۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ کی گاڑی کیسے صحیح چلے گی؟ ان بیلنس ہو جائے گی، ان بیلنس چلے گی، بیلنس نہیں ہوگا اس کے اندر، تو راحت اور سکون کیسے ملے گا؟ گھروں میں بے چینیاں، پریشانیاں ہیں۔ میں نے سیالکوٹ میں ایک وہ آرمی کے وہاں پر ایک شادی تھی، وہاں میں نے بات کی
تو آج تک اس بات کو یاد رکھتے ہیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے، اس اولاد نے باپ اور ماں کے نیچے پلنا ہے۔ جس طرح یہ دیکھو ٹینٹ کے نیچے ہم کتنے آرام سے بیٹھے ہیں، اگر یہاں پر کہیں کہیں سے دھوپ آ رہی ہوتی تو کتنی پریشانی تھی۔ ماں باپ جو ہیں یہ دونوں جب آپس میں دو درخت ہیں، اور یہ درخت جب آپس کے اندر مل جاتے ہیں اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ، تو ان کے نیچے پلنے والی اولاد کام کی بنتی ہے۔ لیکن اگر یہ درخت آپس میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، اور ان کی ٹہنیاں اور ان کے پتے نیچے والوں کے سر پر گرتے رہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ نیچے پلنے والی اولاد کا کیا بنے گا؟ آج یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے اور ان کے تنازعات کی وجہ سے آج نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اولادیں جو ان کو بننا چاہیے وہ بن نہیں پاتی، اور ہم قصوروار زمانے کو ٹھہراتے ہیں کہ لوگ اور ماحول نے خراب کر دیا۔ بھی سب سے پہلے تو آپ کو اپنے گھر میں سکون کا ماحول دینا ہے۔ لِتَسْكُنُوا لِيهَا قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور تم میں محبت رکھی ہے، یعنی یہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے۔ وَرَحْمَةً، اور رحمت کا رشتہ ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کریں۔ جب اللہ کی ہم پر رحمت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، رات کو آدمی گناہ کرتا ہے اور صبح فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کا رزق پہنچاؤ، کیونکہ رزق کی تقسیم کے 3 بڑے وقت ہیں۔ ایک جب انسان 4 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت عمر بھر کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر شب برات میں ہر سال کا رزق لکھا جاتا ہے، اور ہر صبح کو روزانہ کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اب رات کو گناہ کر رہا ہے لیکن شان رحمت دیکھو صبح رزق بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دوسری روایت میں فرماتے ہیں انسان تو بند کمرے میں گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تیری ہوا بند نہیں کرتے، تو سانس لے رہا ہے اور ہوا پر زندہ ہے۔ آج تو اس کرونا کے بعد تو آکسیجن کی بہت اہمیت ہو گئی کہ مفت میں ہم کتنے سلنڈر کے سلنڈر جو ہے نا وہ سونگ گئے ہیں، لیکن کوئی پیسہ نہ دینا پڑا۔ آج تو اس کی اہمیت ہو گئی، فرمایا اللہ تعالیٰ ہوا کا نظام چلائے ہوئے ہیں اور وہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ تو شان رحمت کا مطلب کیا؟ ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کریں۔ ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، میاں بھی مرد بھی غلطی کرتا ہے، عورت معاف کرے، عورت غلطی کرتی، مرد معاف کرے۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ایک آدمی مزدور آدمی تھا، وہ اپنی بیوی کو گوشت لا کر دیا کہ گوشت پکاؤ، وہ اتنی ماہر نہیں تھی تو اس نے گوشت پکایا تو نمک زیادہ کر دیا تو زہر بن گیا۔ تو وہ بہت اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں اس کو ماروں کہ میرا ساری محنت ضائع کر دی، لیکن دل میں خیال آیا یہ کسی کی بیٹی ہے، اگر میری بیٹی ہوتی تو میں بھی داماد سے یہ کہتا بطور باپ ہونے کہ اس کو معاف کر دے۔ انہیں معاف کر دیا، اس نے بھی معاف کر دیا دل میں۔ بعد میں کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے دربار میں حاضر کیا اور فرمایا کہ تو بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر سکتا ہے، میں اللہ ہو کر تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، ایک نمک کیوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ نمک کی وجہ سے بخشش ہو گئی، یہ شان رحمت ہے، ایک دوسری خطاؤں کو معاف کرنا۔ آپ نے فرمایا ان فی ذلک الآیات، اس میں بے شمار نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون، اگر تم غور کرو گے یہ نکاح کے عمل میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ میں ایک واقعہ بیان کا ایک حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مدینہ شریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی اور فرمایا کہ مجھے فرمایا حکم دیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سہیلیوں کو بھیج دینا جو مدینہ میں ہدیہ کر کے تھوڑا تھوڑا ان کو بھجوا دینا۔ تو میں نے ایک سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے عقد میں آئی تو بڑی عمر کی تھیں اور پھر ان کو دنیا سے گیا ہوا ایک زمانہ ہو گیا ہے، اس کے بعد اللہ نے آپ کی خدمت میں کتنی خادمات دے دی، تو آپ اب بھی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ تو آپ نے ایک بات فرمائی، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ہاں میں خدیجہ کو یاد کرتا ہوں، ان لی منہا ولد، اس لیے کہ میری اولاد اس میں سے، میری اولاد اس میں سے، اس لیے میں قدر کرتا ہوں خدیجہ کی، میری اولاد اس میں سے۔ آج پیغمبر سلام ہمیں ایک اہم بات بتا رہے ہیں کہ جب تمہارے بیویوں سے بچے ہو جائیں اب اس کی سٹیٹس بڑھ جانا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے، بڑھ جانا چاہیے۔ آپ بتائیں، آپ ماشاءاللہ ہم ایک ذمہ داروں کے ایک ماحول میں بیٹھے، زمینوں کا ماحول ہے، آپ مجھے بتائیں جو زمینوں کا کام کرتے، جس زمین سے اچھی فصل آتی ہے وہ اس کی قدر کرتا ہے،
ورنہ کلر والی زمین کو پوچھتا بھی نہیں ہے، زرخیز زمین کی قدر کرتا ہے۔ عورت کی زرخیزی یہ ہے کہ اس نے آپ کو وہ فصل دی ہے جو قیامت تک آپ کی نسل کو چلائے گی۔ آج ہم اپنے دوست کے بیٹے کے ولیمے میں آئے ہیں، ان کا یہ بچہ، اب ان کے آگے بچے وہی امید رکھیں گے ہم نانا بنے، دادا بنے، آگے سے آگے ہمارا سلسلہ چلے۔ تو میرے دوستو آپ بتائیے یہ انسانی فصل جس زمین سے پیدا ہوتی ہے اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے؟ سورہ ایک لفظ فرمایا ان لی منہا ولدن، میری اولاد اس میں سلسلے میں خدیجہ کی قدر کرتا ہوں۔ بس میرے دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ اس نکاح کی جو حقیقت ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن مجید نے ہمیں نصیحتیں کی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں انعام لالکا کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والد صاحب کو مبارکباد، ان کی والدہ کو، ان کے پورے خاندان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس نکاح کے عمل کی برکت سے ان کی اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دے، ان کے اعمال میں برکت دے، ایمان کو بھی کامل فرمائے، صلاح و تقوی والی اولادیں بھی ان کو نصیب فرمائے، ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔